السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے عید مبارک۔ احمد کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ اسے فوراً یاد آیا کہ آج عید کا دن ہے۔ وہ خوشی سے اچھل کر بستر سے اترا اور بھاگتا ہوا امی کے پاس گیا۔ امی پہلے ہی جاگ چکی تھی اور کچن میں مزے کے پکوان بنا رہی تھی۔ پورے گھر میں سوئیوں اور قورمے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امی عید مبارک، احمد نے خوشی سے کہا اور امی نے اسے گلے لگا لیا۔ عید مبارک بیٹا، جاؤ جلدی سے نہا لو، پھر ناشتہ کریں گے۔ احمد فوراً نہانے چلا گیا اور جلدی تیار ہونے لگا۔ اس نے اپنا نیا سفید کرتا اور نیلی شلوار پہنی جو ابو نے خاص طور پر اس کے لیے خریدی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، عائشہ اپنے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگائے نظر آئی۔ واہ، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، احمد نے بہن کی تعریف کی۔ عائشہ نے ہنس کر کہا، اور تم بھی تو شہزادے لگ رہے ہو۔ ابو نے احمد کو بلایا، چلو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد نے جلدی سے جوتے پہنے اور ابو کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ بچے اور بڑے سب نئے کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ عیدگاہ میں رش بہت زیادہ تھا۔ سب لوگ قطار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ احمد بھی ابو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور عید کی مخصوص نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ احمد کے دوست بھی وہیں موجود تھے اور سبھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ نماز کے بعد ابو نے احمد کو پیار کیا اور کہا، یہ لو بیٹا تمہاری عیدی۔ ابو نے اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے نئے نوٹ رکھے۔ احمد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ شکریہ ابو، اس نے خوش ہو کر کہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دادی اور دادا نے بھی اسے عیدی دی۔ چچا، خالہ اور سب رشتہ داروں سے عیدی لینے کے بعد احمد کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن پھر اچانک اس نے سوچا کہ ان پیسوں کا کیا کرے۔ امی نے دسترخوان پر ناشتہ لگا دیا تھا۔ سوئیوں، شیر خورما اور مختلف میٹھے پکوان سے میز بھری ہوئی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور عید کی خوشیاں بانٹی۔ احمد کو ہر چیز بہت مزے کی لگی۔ دوپہر میں احمد اور اس کے دوستوں نے گلی میں کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ وہ سب اپنی اپنی سائیکلیں لے کر باہر نکلے اور خوب مزے کیے۔ راستے میں احمد کی نظر ایک چھوٹے بچے پر پڑی جو پرانے کپڑے پہنے عید کا دن کسی عام دن کی طرح گزار رہا تھا۔ احمد کے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اپنی عیدی میں سے اس کے لیے کچھ خریدوں۔ احمد نے سوچا۔ وہ سیدھا ایک دکان پر گیا اور اپنی عیدی میں سے کچھ پیسے نکال کر اس بچے کے لیے ایک نیا جوڑا اور چاکلیٹ خریدی۔ پھر وہ اس کے پاس گیا اور کہا، یہ تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے۔ بچہ پہلے حیران ہوا، پھر خوشی سے چمک اٹھا۔ شکریہ بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمد کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل خوشی دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ جب وہ گھر آیا تو امی، ابو اور دادی نے اس کی تعریف کی۔ بیٹا، تم نے آج سچی عید منائی ہے، ابو نے فخر سے کہا۔ احمد مسکرا دیا اور دل میں عہد کیا کہ اگلی عید پر بھی وہ اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹے گا۔ اس دن احمد نے سیکھا کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے اور عیدی لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دن دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے اور محبت پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہی عید کی اصل خوبصورتی ہے۔ شکریہ۔